پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہاسپٹل کی بیڈ پر لیٹا تھا۔ سر پر ہیلمٹ ہونے کی وجہ سے سر پر ایک بھی چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن ہاتھ اور پاؤں پر بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ وہ جب مڑ کر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو سامنے صوفے پر فریال اور اس کی موم بیٹھی ہوتی ہیں اور روم میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دانیال کو موو کرتا دیکھ کر دانیال کی موم فوراً اٹھ کر دانیال کے پاس آتی ہیں، جبکہ فریال وہیں بیٹھی دور سے دانیال کو گھور رہی ہوتی ہے۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ماما میں ٹھیک ہوں۔ یہ کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ؟ بتاؤ تو ذرا۔ جان بوجھ کے کیا ہے نا یہ سب تم نے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تم جتنی بھی تیز بائک کیوں نہ چلا لو، لیکن ایسا حادثہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ بتاؤ مجھے یہ کیسے ہوا؟ اس لڑکی سے کب سے میں پوچھ رہی ہوں، یہ کچھ تو نہیں بتا رہی، مجھے تم ہی بتا دو۔ دانیال بنا کچھ بولے بس اپنی اماں کو دیکھ کر اسمائل کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہنس بھی رہے ہو تم؟ اب تو پکا تم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے نا؟ بتاؤ۔ ان کے لہجے میں غصہ اور فکر تھا۔ اتنے میں روم کے اندر دانیال کے ڈیڈ آتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا حرکت ہے دانیال، مجھے تم بتاؤ گے؟ وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے، جیسے اگر ابھی دانیال کچھ الٹا سیدھا بولے تو وہ دانیال کو تھپڑ لگانے میں ذرا دیر نہیں کریں گے۔ تم نے جان بوجھ کے کیا ہے نا یہ؟ کیوں کیا یہ سب؟ کیا سب ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کے کیا، میں نے جان بوجھ کے کیا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ ہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن یہ ایکسیڈنٹ آپ نے خود جان بوجھ کے کروایا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کی تو تم کوشش مت کرنا، کیونکہ جیسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم نے پیچھے سے جان بوجھ کر بائک ماری ہے سامنے والی گاڑی میں۔ سامنے والی گاڑی روٹ پر صحیح جا رہی تھی، آپ نے پیچھے سے آ کر ہٹ کیا ہے۔ اب یہ نہ بولنا کہ سامنے جاتی اتنی بڑی گاڑی تمہیں نظر نہیں آئی۔ اب شرافت سے سیدھا سیدھا بتاؤ کیوں کیا ایسا تم نے، نہیں تو دو لگاؤں گا میں تو تمہارا اچھا بھی بتائے گا۔ پیار سے پوچھ رہا ہوں تو بتا دو۔ یہ ابھی آپ پیار سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا۔ تم بتا رہے ہو یا نہیں؟ میں بتاتی ہوں یہ سب کیسے ہوا۔ فریال اب صوفے سے اٹھ کر ان کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ میری وجہ سے ہوا ہے یہ۔ تمہاری وجہ سے؟ دانیال کی موم کو فریال کی یہ بات سن کر جھٹکا لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فریال جو دانیال کے ہر زخم پر مرہم بھرتی تھی، آج اس کی وجہ سے دانیال تکلیف میں ہے۔ جیسے دھچکا دانیال کی موم کو لگا تھا ویسے ہی حیران دانیال کے ڈیڈ بھی ہوئے تھے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ پوری بات بتاؤ بیٹا۔ آج ہمارا رزلٹ تھا اور مجھے یونیورسٹی جانا تھا اپنا رزلٹ دیکھنے، گھر پر اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے بولا کہ چل لیں، آخر اس کا بھی رزلٹ تھا، پر اس کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا رہنے دو، میں اکیلے ہی چلی جاتی ہوں۔ یہ سب تم دونوں کا روست ہے، یہ بات تو مجھے پتہ ہی ہے۔ پھر دانیال تمہارے پیچھے گیا تھا، آگے باہر کیا ہوا؟ پھر فریال پھر باہر جو سین ہوا وہ سارا ورڈ ٹو ورڈ بتا دیتی ہے۔ وہ اگر کسی کو نہ بتاتی تو پکا تھا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ دانیال تو کبھی نہیں بتانے والا تھا اپنے کارنامے، لیکن یہ تو ہماری فریال ہے، ان سے کہاں چپ رہا جاتا ہے۔ ایسی تو دانیال اس کو چھپکلی چڑیل نہیں کہتا، پر کوئی کیا جانے، یہ تو فریال ہے، یہ ماحول دیکھتی ہے پہلے کہ یہ اگر سب کچھ بتا دے گی تو کیا ہوگا، نہیں بتائے گی تو کیا ہوگا۔ جیسے اگر یہ ابھی نہ بتاتی تو بلا فالتو میں دانیال پر سب غصہ کرتے رہتے، پر وہ بتائے گا تو نہیں۔ اور ویسے بھی اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ دانیال تو تھا ہی بچپن سے جذباتی، اور اپنی فیملی کے معاملے میں تو اور فریال کے معاملے تو سب سے زیادہ۔ یہ بات فریال سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی اوور ری ایکٹ کر رہی تھی۔ اب وہ بھی کیا کرتی، اس کا یوں نہیں جانا بھی ضروری تھا۔ بات صرف رزلٹ کی نہیں تھی، کچھ اور بھی تھی، تبھی وہ بھی اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی تھی کہ دانیال کے سوری بولنے پر بھی مان رہی نہیں تھی، ورنہ وہ دانیال کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی۔ اب جب یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تو وہ کیوں اپنے آپ کو بچائے، یہ تو اس کی نظر میں ناانصافی ہو جائے گی، اسی لیے اس نے سب بتا دیا۔ فریال تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، تمہیں جب کہ پتہ ہے اس جاہل لڑکے کی حرکت کا؟
उसे क्या बोल रही हो? अपने इस लड़के को समझाओ, इतनी सी बात पर कौन ऐसा करता है? अभी तो दिल कर रहा है 2-3 चमाट लगाऊं उसे, ताकि इसका दिमाग जगह पर आए। ऐसे कोई नहीं करता, सिर्फ दानियल ही करता है ऐसा। अभी मैं बताऊं कि मैं क्या करता हूँ? अरे आप तो और हैं, छोड़े अभी से, जाने दे, मैं समझा दूंगी ना अभी। इसकी हालत देखें। और एक आप है, जाए यहाँ से, जाकर बिल पे करे बाहर। हाँ, फिर ले लो तुम इसकी साइड, वैसे तो ये बिगड़ा हुआ है और बिगाड़ दो। अभी तो जा रहा हूँ मैं, इसे घर में देखूंगा। और वो गुस्से में रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब वो रूम के अंदर रहकर भी क्या कर लेते, वो भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि पूरी दुनिया सुधर सकती है पर उनका बेटा नहीं। वो जितना भी गुस्सा कर ले, दानियाल के पागलपन नहीं ख़त्म कर सकते। उफ, अभी घर की क्लास बाकी है। तुम तो ना चुप ही रहो, हद होती है पागलपन की भी, सब्र नहीं होता है तुमसे? नहीं, आप लोगों के मामले में नहीं होता है मुझसे। वो भी बड़ी ढिठाई से बोलता है। हाय अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़के का? वो बेचारी अब सर पर हाथ रख के सोफे पर बैठ जाती हैं। आई एम सॉरी बड़ी अम्मी। फरियाल की सॉरी पर ना तो वो अपना सर उठाती हैं, ना फरियाल को कोई जवाब देती है। अब ये तो पक्का हो गया था कि वो फरियाल से नाराज़ हो गई हैं। जो भी हो, भले फरियाल उनको पसंद है, अपनी बेटी सिर्फ कहती ही नहीं मानती भी हैं, लेकिन उनका बेटा दानियाल, उसके आगे उनको कुछ नज़र नहीं आता है। मैं भी कह सकते हैं कि वो फरियाल को इतना पसंद ही इसीलिए करती हैं क्योंकि फरियाल इतना ख्याल जो रखती है दानियाल का। क्योंकि एक फरियाल ही तो है जो दानियाल के पागलपन कंट्रोल कर सकती थी, वरना तो ये दानियाल की मॉम खुद नहीं कर सकती थी। मुझे भी बोलो सॉरी। फरियाल कुछ नहीं कहती, सिर्फ दानियाल को घूर रही होती है। देखो, तुम मुझे फिर से नाराज़ कर रही हो। उफ। वो बस इतना कहते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। अम्मा देखो, इस चुड़ैल कहीं की मेरे को इग्नोर करके चली गई। अरे नहीं, तुम्हारी मेडिसिन लेने गई है, अभी आ जाएगी। तुम आराम करो, आंखें बंद करो और लेटे रहो। अच्छा, मेडिसिन लेने गई है तो ठीक है।